تو میں مولانا ابراہیم صاحب کی کوئی ہمارے لیے نئے آدمی نہیں ہے الحمدللہ. اس علاقے میں سب سے پہلے مدرسہ قائم کرے اور اس علاقے میں پوری دنیا کا کام کرنے والے کا نام مولانا ابراہیم. لیکن پورا جنگل تھا یا کچھ بھی نہیں تھا, صرف مولانا ابراہیم صاحب کا مدرسہ یہاں دین کا تھا اور وہی سے دین کی خدمت ایسی ہوئی کہ آج وہ مدرسہ دنیا کو اسلام کا ضلع نظر آتا ہے. اسی مدرسہ کے سربراہ آیا اور جو انسان کا خلوص و محبت سے خدمت انجام دیتا ہے نا, اللہ اس کو انعام عطا فرماتا ہے. انعام کیسا اللہ نے دیا؟ اور سیاست کے لاڈلے سید حسین میاں صاحب کی خلافت انجام میں حضور کو صبح میں عطا فرما دیا. اور حسین میں کہ اس کے بعد میں بڑی خوشی کی بات سونے میں سہاگا جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور علی شریعت الحمدللہ ایک شریف جنہوں نے 36 سال میں دین اسلام سنیت کا بولبالا کیا. حضور علی شریعت ان کے شہزادے حضور سلمان رضا صاحب کا عبادت میں تشریف لاتے ہیں. سلمان رضا جنہیں حکیم شریعت کہتے ہیں, ابھی مسلم والے حضرت آئے تھے اور حضرت نے بھی خلافت عطا فرمایا. یعنی حکیم خلیفہ حضور حکیم شریعت بھی ہیں اور خلیفہ حضور قائد ملت بھی ہیں. سبحان اللہ. انہیں کی خلافت کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین مسجد حاجی بابا دیوان کی طرف سے یعنی حاجی ہارون صاحب کی متولی جو اس مسجد سے ہے ان کے طرف سے مولانا ابراہیم صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے. میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا خلیفہ حکیم شریعت علامہ ابراہیم رضا صاحب کا استقبال فرمائیں. سب لوگ نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ انصاف, خلیفہ حضور سلمان ملت, خلیفہ حضور قائد ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ انصاف. جزاک اللہ خیر. یہ دو حضرات دو بزرگوں کے خلاف حضرت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ. اب میں حافظ سلیم اللہ صاحب اللہ جو مدینہ مسجد کے امام ہیں سبحان اللہ, بہت سنتے ہوئے حافظ کے اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور مولانا ابراہیم صاحب اللہ. میں چاہتا ہوں ہمارے مسجد کے صدر صاحب میرے طرف سے جو ہے ہماری مسجد کے صدر صاحب حاجی حسن صاحب اللہ مولانا ابراہیم صاحب کی گلگوشی فرمائیں. حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتاچی تھے لوگ. اس کی آواز تو ٹھیک ہے, آواز سیٹی مار رہا ہے, سیٹی کم کر, درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک علیہ وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی آواز کم ہو گئی تو سیٹی کم ہو جائے گی. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ چیتے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا, یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورتیں تسکین کی نکلی کرن دل سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے, امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے. قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد, زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے,
حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور شان امام احمد رضا آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ میرا امام ایسا تھا جو کہ ہندوستان میں بھی عشق و محبت کا ترجمان تھا، اور قبرستان میں جاتا ہے تب بھی عشق و محبت کا ترجمان نظر آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو زمانہ یوں ہی نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ فنا فر رسول ہو گئے تھے، نبی کی محبت میں ایسے چور چور ہو گئے تھے، جن کا اٹھنا بولتا تھا نبی نبی، جن کا بیٹھنا بولتا تھا نبی نبی، جو لمحہ لمحہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں مصروف رہا کرتے تھے، اور اس وقت وہ روٹھ جایا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت پر کوئی انگشت نمائی کرتا تھا، جب شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تو میرا امام روٹھ جاتا تھا، اور ان گستاخوں کے خلاف اگر سوال اعتراض تو ایک یا دو لائن میں ہوا کرتا تھا، مگر میرا امام ایک کتاب کی شکل میں ان کا جواب دیا کرتا تھا۔ جب مدینہ منورہ کی سرزمین پہ عشق و محبت کا امام پہنچتا ہے، عشق و محبت کا ترجمان پہنچتا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ رسول اعظم میں سلام عرض کرتے ہیں اور نعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اور عرض یہ ہے، آقا میں نے آپ کے تذکرے سنے، آقا میں نے آپ کی نعتیں لکھی، آقا میں نے آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی، آقا میں نے آپ کے قصیدے بھی لکھے، آج احمد رضا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آج پردہ ہٹائیے اور اپنا جلوہ دکھائیے، اپنا دیدار کرائیے۔ میرے امام عرض کرتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور ہر مزار چراغ پر قدسی لاکھوں پروانہ وار پھرتے ہیں، اور عرض یہی کرتے ہیں، آقا اب تو دیدار کرائیے، اب تو اپنا جلوہ دکھائیے، مگر دیدار نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد رضا مایوس ہو جاتے ہیں، بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، گویا امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو کتا کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مگر ہم عاشقان امام احمد رضا کہتے ہیں، ہر کوئی پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ پہ شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ پھر انداز بھی دیکھیے، عرض کرنے کا انداز بھی دیکھیے، جب کسی در سے کچھ آرزو ہوتی ہے، کسی سے کوئی امید ہوتی ہے کہ اس بارگاہ سے مل سکتا ہے اور ملتا نہیں ہے، تو آدمی یہی کہتا ہے کہ جو ہے ہم ہوتے کون ہیں جنہیں نواز دیا جائے، ہم ہوتے کون ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں دے دیں۔ تو امام اہل سنت نے بھی یہی عرض کیا، کوئی کیا پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر میرے امام نے کیا جلوہ دیکھا کہ پردہ ہٹا اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ جہاں زیبا آرا سامنے تھا، آواز آتی ہے احمد رضا دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، احمد رضا دیدار کر لے،
जी भर के दीदार कर ले। मेरे इमाम आंखें मसल मसल के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलमे बेदारी में दीदार करते हैं और अर्ज करते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। मेरे इमाम ऐसे ही नहीं गए थे। मेरे इमाम जब मदीना मुनव्वरा गए थे तो आले रसूल के हाथ पे अपना हाथ दे के गए थे, अपने आप को आले रसूल के हाथ पे बेच करके गए थे। और किस शान से गए थे कि खरीदने वाला भी नाज कर रहा है, मुरीद बनाने वाला पीर नाज कर रहा है। हजरात, आज हम में से जिसका भी जो मुरीद है वो यही कहता है, मेरे पीर मुफ्ती असद रजा खान साहब हैं, मेरे पीर लाजवाब हैं। कोई कहता है मेरे पीर हुजूर ताजे शरीयत हैं, मेरे पीर बड़े लाजवाब हैं। सिलसिला चिश्तिया का मुरीद यही कहता है, मेरे पीर लाजवाब हैं। सिलसिला कादरिया का मुरीद यही कहता है, मेरे पीर लाजवाब हैं। सिलसिला अशरफिया हो, सिलसिला रज़विया हो, सारे सिलसिले के मुरीद कहते हैं मेरा पीर बड़ा लाजवाब है। मुझको मेरे पीर पर बड़ा नाज है। मगर आओ आओ बारगाहे आले रसूल की बारगाहे आले रसूल में आओ। हजरत आले रसूल 12 रबी के हाथ पे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अपना हाथ दे देते हैं, दाखिले सिलसिला हो जाते हैं, मुरीद हो जाते हैं। और जब आले रसूल अहमदी आला हजरत फाजिल बरेलवी को मुरीद बना लेते हैं तो फिर लोगों से फिर जो है आपने मुरीद बनाया, खिलाफत भी दिया, इजाजत भी दिया और लोगों से मुखातिब होकर के इरशाद फरमाया कि लोगों, मुझे बड़े दिनों से ये हसरत थी और ये फिक्र सता रही थी कि बरोज़े क़यामत रब्ब कायनात मुझसे पूछेगा, आले रसूल तूने मेरी बारगाह में क्या तोहफा लाया है। आज वो परेशानी और वो फिक्र भी दूर हो गई। अगर क़यामत के रोज रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा, आले रसूल तूने मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश करके कहूंगा, मौला मैंने तोहफा अहमद रजा को तेरी बारगाह में लाया है। और इसी बात को एक शायर इस तरह से कहता है, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तूने लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। यही आरज़ू यही तमन्ना थी। मैंने यही अर्ज किया था कि जब गए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को देख करके गए थे। और आपने हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह की आल को देखा और मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह के जलवा को देखा, तो देख करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मौला ताला हम सबों को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और मस्जिद हाजी बाबा दीवान कमेटी के जुमला अराकीन कमेटी, जुमला अहले मोहल्ला को ढेरों मुबारकबाद हम पेश करते हैं। मौला ताला हम सबों को दारैन की भलाइयाँ अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।